السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میرے نزدیک مغربی ممالک میں بسنے والے مسلمانوں کا سب سے بڑا المیہ اور سب سے بڑا چیلنج جس کا ابھی انہیں سامنا ہے وہ ان کے بچوں کی درست تعلیم اور اپنی مشرقی تہذیب اور اپنی مشرقی اور اسلامی روایات کے مطابق بچوں کی تربیت اور انہیں ایک محفوظ مستقبل دینا ہے۔ میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس ماحول میں بچے جب رہتے ہیں، اسی ماحول میں پڑھتے ہیں اور اسی ماحول کے لوگوں سے وہ مل جل کر رہتے ہیں، تو اس ماحول کے اثرات قبول کیے بغیر وہ نہیں رہ سکتے۔ پھر اس ماحول اور اس تہذیب اور اس کلچر اور یہاں پہ جو دین ہے، چاہے وہ کوئی بھی دین ہو، بے شک اسے لادینیت کا نام دیا جائے، وہ پھر بھی ایک دین ہے، تو اس کے اثرات سے وہ محفوظ نہیں رہ سکتے۔ وہ اگر انہیں اچھی تعلیم نہ دی جائے، اچھی تربیت نہ دی جائے، تو وہ اسی کلچر میں، اسی ماحول میں اور اسی مذہب میں رنگتے چلے جاتے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر آپ ان ممالک میں اور اس خطے میں آئیں اور لوگوں سے ملیں اور ان سے ان کے بچوں کے بارے میں پوچھیں اور ان کی تعلیم کے بارے میں پوچھیں، تو ہر گھر سے اور ہر فیملی سے آپ کو ایک حیران کن کہانی سننے کو ملے گی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ یہاں جو آ کر بس چکے ہیں، اب یہی ان کا ملک ہے، اب انہوں نے یہیں پہ رہنا ہے، اب یہاں سے وہ واپس جانے والے نہیں ہیں۔ جب انہوں نے اسی ملک میں رہنا ہے، اسی ماحول میں رہنا ہے، اور اب ان کا مستقبل، ان کی نسلوں کا مستقبل یہی ممالک ہیں، تو ان پر یہ بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں اور اپنی آنے والی نسلوں کی اچھی تعلیم اور تربیت کا بندوبست کریں اور اس کو پہلی ترجیح دیں، اس کو اگنور ہرگز نہ کریں۔ اب یہ کیسے ممکن ہوگا؟ تو میرے نزدیک جو میرا یہاں پہ ایکسپیرینس ہے، جو میری معلومات ہیں، اگر یہاں کے مسلمان اور جو مستقبل میں یہاں آنے والے ہیں، اگر وہ اپنے بچوں کا مستقبل محفوظ دیکھنا چاہتے ہیں، ان کے کلچر، ان کی تہذیب، ان کے دین، ان کی روایات، ان کے اخلاق کو اگر وہ اسلام کے مطابق دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے کلچر کے مطابق دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر اس کی صرف اور صرف ایک ہی صورت ہے میرے خیال میں، میرے نزدیک، کہ وہ اپنے بچوں کو اچھے اداروں میں، اچھے تعلیمی اور اچھے مشرقی روایات کے حامل تعلیمی اداروں میں ڈالیں اور وہاں ان کو تعلیم دلوائیں۔ اب مثال کے طور پر آپ ان ممالک کے کسی بھی خطے میں چلے جائیں، وہاں پہ آپ کو ماشاءاللہ آپ اسلامک سکولز ملیں گے، ایسے سکولز ملیں گے جو بہت اچھی دنیاوی تعلیم بھی دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم اور دینی تربیت بھی دے رہے ہیں۔ اگر بچے وہاں پہ جائیں گے، اگر 8 گھنٹے 10 گھنٹے وہاں پہ گزاریں گے اور اس کے بعد اپنے گھر آ جائیں گے، تو اس طرح سے وہ بچے تعلیم کے ساتھ ساتھ اچھی تربیت بھی حاصل کر پائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور بات یہ یہاں رہنے والے مسلمانوں کو اور جو یہاں پہ آنا چاہتے ہیں ان سے کہنا چاہوں گا کہ ہم نے یہاں پہ یہ دیکھا ہے کہ جو بچے ایسے تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہاں کی مساجد میں جاتے ہیں، مساجد کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ بچے نسبتاً بہت اچھے ہیں اور ان کی تعلیم بھی اچھی ہو رہی ہے، ان کا اخلاق بھی قدرے بہتر ہے، اور ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ مستقبل میں بھی اپنی روایات کو، اپنے دین کو اور اپنے اخلاق کو، اپنی اقدار کو سنبھال کر رکھیں گے اور اسے اگلی نسل میں منتقل کریں گے۔ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں ہے، اور اگر یہ نہ کیا تو پھر ایک بہت بڑا خطرہ ابھی ان ممالک میں بسنے والے مسلمانوں کی دہلیز پہ دستک دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنے مستقبل کا لائحہ عمل طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔